بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نگاہ بخشش فروغ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، اور نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستوں، تبلیغی ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ ہجرت مدینہ، ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم پایا تو اپنے مکان کا گھیراؤ دیکھ کر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور کفار کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ حضرت علی کے سپرد فرما دیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹی نے کھانا تیار کیا، توشہ دان ٹفن تیار کیا، اور باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور ٹفن کو باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام اس عمل سے اسما بنت صدیق کے اس عمل سے بڑے خوش ہوئے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب عطا فرمایا ذات النطاقین. بڑا عظیم لقب تھا. جس کو بھی حضور نے جو لقب عطا فرمایا انہوں نے زندگی بھر اسے حفظ جان بنا کے رکھا. جیسا کہ ابھی مخدورہ کے بال پکڑے تو انہوں نے سنبھالا، علی المرتضیٰ کو ابو تراب کہا انہوں نے سنبھالا، عبداللہ کو ابو ہریرہ کہا تو انہوں نے سنبھالا، ابو بکر کو صدیق فرمایا تو سنبھالا، عمر کو فاروق فرمایا تو سنبھالا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، انہوں نے اس لقب کو حفظ جان بنایا. ایسے ہی پیار محبت میں مختلف انداز میں کسی کی کارکردگی پر اس کو شاباش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف القابات اپنے اصحاب پاک کو عطا فرمائے. سو انہوں نے سنبھال کے رکھے. اس موقع پر بی بی کو جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اسماء بنت صدیق، ان کو ذات النطاقین کا لقب عطا کیا. بہرحال سفر پہ روانہ ہو گئے ہجرت مدینہ کے لیے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ مثلا مدینہ اس طرف ہے لیکن غار ثور اس طرف ہے. آپ نے مخالف سمت میں یہ پہلا پڑاؤ کیا. مقصود تھا کہ غار ثور تک پہنچے اور وہاں پہ کچھ دن چھپ جائیں، ان کی آنکھوں سے کافروں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. چنانچہ وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خود غار میں اتر کر غار کی صفائی کی اور اپنے کرتا مبارک کو بھی پھاڑ دیا، اپنی پگڑی کو بھی پھاڑ دیا. اس لیے کہ غار ثور کے اندر مختلف بیل بنے ہوئے تھے، سوراخ تھے. بیل کہنے مختلف بیل تھے، سوراخ تھے، اور ان میں سے ڈر تھا کہ کوئی موذی جانور کہیں حضور علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ ان کو بند کرتے رہے، کرتا پھاڑتے رہے، ان کو بند کرتے رہے، پگڑی کو پھاڑتے رہے. اندھیرا چھا چکا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کی کمپلیٹ صفائی کر کے اترنے کا حکم دیا. حضور علیہ السلام غار میں اتر آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گود کو حضور کے لیے سرہانہ بنا دیا. سبحان اللہ. گود ابو بکر حضور علیہ السلام کے لیے سرہانہ بن گئی، اور گود میں آپ کا چہرہ تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہ صرف حضور کے چہرہ اقدس کا، رخسار نبوت ہی کا دیدار نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن کا دیدار کر رہے تھے. اور سین اس طرح بن رہا تھا، ابو بکر کی گود ہے ایسے اور حضور کا سر اقدس ہے ایسے، چہرہ مبارک ہے، رخسار پاک ہے. سین اس طرح بن رہا تھا گویا رحل کے اندر قرآن رکھا ہوا ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی تو قرآن ہے. آپ قرآن ناطق ہیں اور قرآن ساقط ہے. آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کے اوراق پر اللہ کا کلام ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا یہ وہ وقت تھا کہ جب پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے زندگی کے، اپنی حیات پاک کے آخری ایام میں علیل تھے، بیمار تھے. اس وقت آپ نماز کے لیے آنا چاہتے تھے. آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور چہرہ کو صحابہ کرام کے سامنے کیا. صحابہ کرام
آپ کا دیدار کر رہے تھے اور عالم یہ تھا نماز کے انتظار میں تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، کوئی طبیعت میں سکون محسوس ہوا تو آپ نے پردے کو ہٹایا، صحابہ اکرام نے دیدار کیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار نبوت کو دیکھا اور مجھے بالکل یوں محسوس ہوا کہ آپ کا چہرہ اقدس اس طرح ہے گویا کہ رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے یہ تعبیر کی کہ گود ابو بکر میں رخسار نبوت تھا، چہرہ نبوت تھا، سر اقدس تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے. تو واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ سانپ جو تھا اس نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس پہ کپڑا تو نہیں ہے، اس پہ ابو بکر کی ایڑی ہے. تو اس نے ایڑی پہ ڈنک مارا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے ڈنک کو برداشت کیا، لیکن مشریعت کا تقاضا، آخر کہاں تک برداشت کرتے. سانپ نے پھر ڈسا، پھر برداشت کیا. شدت درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ آنسو اتنے قیمتی تھے کہ ساری دنیا کے آنسوؤں کو ملا لیا جائے، ساری کائنات کے انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، ابو بکر کے ایک آنسو کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ تیرے آنسو تو روئے گا تیری داڑھی پہ گریں گے، تو روئے گا تیرے آنسو تیرے سینے پہ گریں گے، تو روئے گا تیرے آنسو تیرے دامن میں گریں گے، تو روئے گا تیرے آنسو زمین پہ گریں گے. یہ کتنے مبارک آنسو ہے کہ ابو بکر صدیق شدت درد سے رو رہے ہیں، لیکن یہ آنسو داڑھی پہ نہیں، زمین پہ نہیں، دامن پہ نہیں گر رہے، بلکہ رخسار نبوت پہ گر رہے ہیں. یہ آنسو رخسار نبوت پہ گر رہے ہیں. کتنے قیمتی آنسو ہیں. میں کہتا ہوں ساری کائنات ایک طرف اور صدیق اکبر کے یہ آنسو ایک طرف، بے مول ہیں یہ آنسو، ان کا کوئی مول نہیں ہے. اسی اثنا میں جب آپ پاک پیغمبر غار کے اندر ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، جس کو قرآن نے، اللہ کے فرمان نے مزے لے کر یوں بیان کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ ایک اور دوسرا، یعنی ایک پیغمبر دوسرا اس کا ساتھی. اللہ نے خود جس کو ساتھی کہا، کائنات کے اندر، اصحاب پاک کے اندر، 1,40,000 صحابہ کے اندر اگر کسی کو اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کا ساتھی ڈکلیئر کیا تو وہ صرف ابو بکر کی ذات ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہتے تھے، یعنی اپنے ساتھی سے کہتے تھے، اپنے سنگی سے کہتے تھے، اپنے دوست سے کہتے تھے، اپنے محب سے کہتے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات تو میں نے آگے جا کے عرض کرنی تھی، لیکن اس بات کے ریفرنس میں جو میں نے ابھی کی تو یہ بات آ گئی. جس کو ساتھی اللہ نے کہا، جس کو ساتھی اللہ نے ڈکلیئر کیا، جس کو ساتھی اللہ نے فرمایا کہ وہ پیغمبر کا ساتھی ہے، اور ساری کائنات جانتی ہے کہ غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا نبی کے ساتھ دوسرا اور کوئی نہیں تھا. اگر تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا.
جو عائشہ کا باب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فضیلت ان کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری زندگی کے میرے اعمال ابو بکر مجھ سے لے لے اور ایک رات کا عمل مجھے دے دے تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔